السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے زنجبیل اور زرلش کی، اوزکان اور ژالے کی، جہاں ضد، انا، محبت اور خوف سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر آخر کار سچائی کے سامنے ہار جاتے ہیں۔ آج ہے اس کہانی کا آخری حصہ، جہاں فیصلے ہوں گے، جہاں محبت اپنا اصل چہرہ دکھائے گی اور جہاں معلوم ہوگا کہ محبت جیتتی ہے یا انسان ہار جاتا ہے۔ اوزکان نے صنف نازک کے وجود پر لبوں سے شدت دکھائی تو وہ سلگ اٹھی تھی۔ جب تمہیں حرام جام کو لبوں سے لگانے کی چاہت ہو تو تم حلال کی روش پر سوچا کرو۔ یقین مانو، یہ فرحت انگیز لمحہ ہوگا میرے لیے۔ جب جب تم مجھے پکارو گی، مجھے سر کے بل اپنے پاس پاؤ گی۔ اوزکان نے اس کے وجود پر مکمل تسلط جماتے ہوئے کہا تھا۔ لمحہ لمحہ سرکتی رات اور جذبوں کی پرحدت آگ ٹھنڈ کا احساس مٹا رہی تھی، جب اوزکان نے بڑی بے دردی سے اس کے گلے میں لٹکتا لاکٹ کھینچا تھا۔ ژالے اس پر تڑپی تھی، مگر اوزکان نے اسے زیادہ مزاحمت کرنے کی اجازت ہی نہیں دی تھی۔ اسے ہارنا تھا، اوزکان حیدر کی بے محابانہ گستاخیوں کو تسلیم کرنا تھا، اور اسے اس حقیقت کو قبول کرنا تھا کہ وہ زبردستی کسی کی زندگی میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی جو کسی اور کی زلف کا اسیر تھا۔ زرلش کسی کام سے اسٹور روم میں گئی تو وہاں زنجبیل کی فیملی کی بے تحاشا تصاویر نظر آئیں۔ وہیں اس کی اور ژالے کی محفل کی بھی تھیں۔ اسے کسی اور کے سنگ دیکھتے دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ جانے کیوں جیلسی میں خود کو مزید سلگانے کے لیے یا زنجبیل کو آزمانے کے لیے اس نے اس کی محفل کی تصویر اٹھائی اور اپنے روم میں جا کر بیڈ کے سامنے لگا دی۔ پورا دن اس تصویر کو دیکھتے وہ خود ہی کڑتی رہی تھی، جبکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اوزکان اور ژالے کی شادی ہو چکی تھی اور انہی دنوں وہ ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ اسے زہرا آفریدی بھلا کیوں اپنے ساتھ لے جاتی؟ رات گئے جب وہ واپس آیا تو حسب معمول وہ اس کی پسند کے مطابق اس کے دلائے گئے لباس میں ریڈی نظر آئی تھی، مگر چہرے پر تازگی کا نام و نشان نہیں تھا جو اسے ٹھٹکا گیا۔ پہلا خدشہ یہی جاگا تھا کہ کہیں زہرا سے انبن تو نہیں ہوئی۔ آج تو لوگ کچھ زیادہ ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا، اپنا کوٹ اس کے کندھوں پر ڈالتا، وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر خود کو ریلیکس کرنا چاہتا تھا۔ زرلش خاموشی سے اس کا کوٹ اور بیگ الماری میں رکھ کر واپس آئی تو وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ زرلش نے چور نگاہوں سے اس تصویر کو دیکھا اور پھر زنجبیل کو۔ تمام منفی سوچوں کو جھٹکنا چاہا تھا، مگر دل تھا کہ پورا دن ہی بدگمان رہا تھا۔ محبت کے عقیدے میں بدگمانی کا اپنا الگ عہدہ ہوتا ہے۔ زری، کیا کیا پورا دن آج؟ زنجبیل کے لیے اس خاموشی کو ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو بالآخر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو بیڈ کی پائنتھی بیٹھی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس نیند اور چھوٹے موٹے کام، وہ نپاتلا جواب دیتے بولی۔ ادھر آؤ۔ زنجبیل نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو وہ اپنی جگہ پر جمی رہی۔ زری، جب تک بتاؤ گی نہیں کہ کیا چیز پریشان کر رہی ہے، مجھے الہام تھوڑی نہ ہوگا، وہ چپتے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ ادھر اس کی آنکھوں سے رمجھم ہوتی برسات نے زنجبیل آفریدی کو چاروں شانے چت کر دیا۔ وہ سیکنڈ میں سیدھا ہوا اور اس کے قریب آ گیا جو بیڈ شیٹ کو کھرچ رہی تھی اور آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ زری، کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے یار، میں پریشان ہو رہا ہوں، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے بولا تھا۔ زرلش کے آنسو باقاعدہ ہچکیوں میں بدل گئے تو زنجبیل کا ضبط جواب دے گیا۔ زری، بتاؤ، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ کہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ اس کی ٹھوڑی اٹھا کر پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ پورے دن کا ڈپریشن واقعی سینے کی تکلیف میں ڈھل چکا تھا۔ اس نے زنجبیل کو ٹالنے کے لیے ایسے ہی سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ کہاں؟ بتاؤ مجھے، کیا سر میں درد ہے؟ زنجبیل نے اس کا سر دباتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ زنجبیل آفریدی فاسا پریشان ہو چکا تھا۔ دل میں، اس نے ہچکیوں کی زد میں زنجبیل پر شکایتی نگاہ ڈالتے کہا تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حد ہو گئی ہے لاپرواہی کی۔ وہ بنا اسے مزید کچھ بولنے کا موقع دیے اسے گود میں اٹھائے باہر بھاگا۔ زرلش سٹپٹٹا گئی تھی، مگر اس کی ہزار تعویلوں کو پیچھے چھوڑتے وہ اسے سیدھا ایک کارڈیولوجسٹ کے پاس لے آیا تھا۔ ویسے حیرت ہے، اتنی چھوٹی سی عمر اور اتنے پیار کرنے والے شوہر کے ہوتے ہوئے اتنا زیادہ سٹریس ٹھیک نہیں ہے۔ کیا آپ خیال نہیں رکھتے اپنی وائف کا؟ ڈاکٹر نے ناک بھوں چڑھاتے زنجبیل کی کلاس لی تو وہ ندامت سے خاموش ہو گیا۔ کارڈیاک ایشو تو نہیں ہے،
لیکن لگاتار سٹریس کی وجہ سے ہارٹ مسلز میں کچھ کھچاو سا پیدا ہوا ہے، جس کے لیے آئندہ آپ کو مکمل احتیاط برتنی ہوگی۔ ڈاکٹر نے ہدایت کا خاصا لمبا پرچہ تھما دیا تھا۔ پورے راستے زنجبیل نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ اسے لگتا تھا سب ٹھیک ہو چکا ہے، وہ اسے معاف کر چکی ہے، مگر اس کی ابتر حالت نے نئے ملال اور لعنتیں دل میں جگا دی تھیں۔ گھر آتے ہی وہ اپنے روم میں بند ہو گیا تھا، تبھی اس کی نگاہ بیڈ کے سامنے لگی ان لارج تصویر پر پڑی۔ دماغ میں دھماکہ سا ہوا تھا، کہیں یہی تو اس کے سارے سٹریس کی وجہ نہیں تھی؟ پر یہ تصویر یہاں آئی کیسے تھی؟ زرلش کمرے میں آتے ہی خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ یہ تصویر یہاں کس نے لگائی ہے؟ وہ کڑے تیوروں سے بولا تھا۔ میں نے، وہ ڈھٹائی سے کہہ کر کروٹ بدل گئی۔ زنجبیل کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر وہاں سے نکلا اور تصویر اتار کر ساتھ لے گیا۔ اس کے مزاج کی نوعیت سمجھتے ہوئے زرینہ کو کھانا گرم کر کے لانے کا کہتے وہ زہرا کے پاس آ گیا تھا، جو ہمیشہ کی طرح اس کے انتظار میں تھی۔ زرینہ بتا رہی تھیں تم آفس سے واپس آتے ہی دوبارہ بیوی کو لے کر کہیں گئے تھے؟ زہرا کے سوال پر وہ گہری سانس بھر ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، زرلش کو ہارٹ پین ہو رہا تھا، اسی لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، وہ ماتھا مسلتے بولا۔ زہرا نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ تھکا تھکا سا مگر مردہ چہرہ، ہلکی داڑھی جس نے اس کی شاندار پرسنالٹی کو 4 چاند لگا دیے تھے، مگر ان کے نزدیک ان کے بیٹے نے خود کو بے مول کر لیا تھا زرلش سے شادی کر کے۔ تو کیا کہا ڈاکٹر نے پھر؟ ان کے پوچھنے پر وہ مختصراً احوال سنا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر آتے ہی زرینہ کو پیغام دیتے ہوئے اس نے زرلش کو بلوایا، مگر معلوم پڑا وہ سو چکی ہے۔ زنجبیل اچھی طرح جانتا تھا جب تک وہ روم میں نہیں جائے گا وہ نہیں سوئے گی۔ جانے کس بات کا خناس دماغ میں سما گیا تھا کہ ناراضگی جتائی جا رہی تھی۔ کھانا کھا کر وہ دوبارہ کمرے میں آیا تو زرلش نے اس کی طرف پیٹھ کی ہوئی تھی۔ زری، اٹھ جاؤ اور میڈیسن لو، وہ اس کی طرف آتے بولا تھا۔ زرلش نے سختی سے آنکھیں بھینچ لیں۔ زری، میں جانتا ہوں تم نہیں سو رہی ہو، اس لیے مجھے تنگ مت کرو۔ زنجبیل نے پیچھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ زرلش آنکھیں وا کیے اسے دیکھنے لگی۔ زبردستی دیر تک آنکھیں بند رکھنے کی وجہ سے نیلگو سمندر کے ساتھ ہلکے گلابی ڈورے ابھر آئے تھے۔ زنجبیل نے ہدایت نامہ پڑھ کر لائی گئی میڈیسن اسے دی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے سارے احکامات فالو کر رہی تھی۔ جب زنجبیل کے ہاتھ اس کی شرٹ اتارنے کو بڑھے تو وہ جھجکتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ مساج کریمیں بھی دی ہیں جو دل کی عین جگہ اپلائی کرنی ہیں، جس سے دل مضطرب کو چین آئے گا اور ہو سکتا ہے اجنبیت اور خاموشی کا یہ طویل دور جو دل کو پڑا ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ زنجبیل نے مانی انداز میں کہتے ہوئے اپنی منمانی کی اور اسے لٹا دیا تھا۔ زرلش نے آنکھیں موند لیں۔ کیا تم مجھے کچھ شیئر کرو گی اب؟ کیا اس سب کے پیچھے اس تصویر کا ہاتھ ہے؟ وہ اس کے سینے پر نگاہ جمائے گمبھیر آواز میں پوچھ رہا تھا۔ زرلش کی آنکھیں پھر سے ارکالود ہو گئیں تو زنجبیل نے جھکتے ہوئے باری باری ان آب گینوں کو جان فشانی سے چن لیا تھا۔ زری، مجھے جذبہ رقابت مار رہا ہے مسٹر زی، وہ اجنبی انداز میں بولی تو زنجبیل پل میں ساری بات کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ تم سے بڑا کوئی پاگل ہے زری؟ جب میسر نہیں تھا تو تڑپ تھی، اب میسر ہوں تو بھی اپنا اور میرا سکون کسی تیسرے وجود کی وجہ سے برباد کر رہی ہو۔ اگر مجھے ظالے آفریدی کو اپنانا ہوتا تو کب کا اپنا لیتا، اعتراض کسے تھا؟ مگر نہ وہ میرا مقدر کی اور نہ ہی میں نے اسے کبھی اپنی تقدیر بنانے کی ضد کی ہے۔ جو میرا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ کشمیر کی وادیوں نے مجھے قدرت کا حسین شاہکار بخشا ہے اور اس پر میں بہت خوش ہوں۔ وہ انتہائی معتدل انداز میں اسے سمجھا رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے زنجبیل کی توجہ بھٹکی تو مساج کرتے ہاتھوں پر زور پڑ گیا۔ زرلش درد سے چیخ اٹھی تھی تو وہ بھی جیسے ہوش میں آ گیا تھا۔ اوہ سوری، میرے دھیان میں نہیں رہا۔ زنجبیل نے اس کے سینے پر لب جما کر مسیحائی کی تو وہ کروٹ بدل گئی تھی۔ اعتبار کرنا ہوگا تمہیں زری کہ زنجبیل آفریدی دل ہی نہیں جسم و جان سے بھی صرف تمہارا ہے۔ زنجبیل نے اس کی پشت پر لب رکھے کہا تھا۔ تم اس کے ساتھ زیادہ پیارے لگ رہے تھے، وہ نرالا سا نروٹھا انداز اپناتے بولی۔ بالکل ٹپکل وائف بنتی جا رہی ہو جو بھگو بھگو کر طنز کے تیر برسا رہی ہو، لیکن میں تمہیں بتاتا چلوں کہ مجھے اچھی طرح پتا ہے میں کس کے ساتھ کھڑے ہو کر سچتا ہوں، اس لیے تم میری جان عذاب نہ کرو ڈارلنگ۔ اپنی باہوں کا تنگ گھیر باندھ کر وہ کبھی پیار کبھی سرجنش بھرے انداز میں اس کی برین واشنگ کرتا رہا۔ جو رشتے تصویروں میں مضبوط نظر آتے ہیں در حقیقت وہ تصویروں کی حد تک ہی رہ جاتے ہیں، مگر زرلش کے اندر کا بچپنا یہ بات نہیں سمجھ پا رہا تھا جب ہی وہ اس کے اور اپنے لیے آزمائش بن رہی تھی۔ زنجبیل جانتا تھا کہ وہ وقت کو کیسے اپنی مٹھی میں کر سکتا ہے،
تبھی وقت کی دھول مزید پختگی پکڑ گئی اور اس نے وہ ہر گر اس کے ذہن سے مٹا دیا تھا۔ اگلی صبح ان دونوں کے لیے ہی کافی شاکنگ تھی، جب زہرا اس کی طبیعت کا پوچھنے اس کے روم تک چلی آئی تھی، جانے زنجبیل کے سامنے دکھاوا تھا یا واقعی زرلش کی فکر۔ وہ شوق زدہ بیٹھی ہاتھوں میں پکڑی رپورٹس دیکھ رہی تھیں، اور بعد صبا بنی اپنی ماں کو بھی، جو بنا کچھ بولنے کا موقع دیے درخشاں کو کال کر کے اوزکان اور اس کے بچے کی گڈ نیوز سناتے ہوئے ایکسائٹ ہو رہی تھیں۔ ان کے ڈاماڈول ہوتے رشتے کو جیسے کنارہ مل گیا تھا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل کر فرینڈز کے ساتھ کلب آ گئی تھی۔ سچ میں زالے، تم ایک بچے کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گی؟ تمہاری ساری سوشل لائف سپوائل ہو جائے گی، اس کی دوست نینا نے اس کے لیے ڈرنک بناتے ہوئے کہا تھا۔ زالے کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس روز اس نے بے تحاشا سموکنگ اور ڈرنک کی تھی، یہاں تک کہ وہ گاڑی ڈرائیو بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی اس کے دوستوں کو اسے گھر چھوڑنے آنا پڑا تھا۔ ٹریفک لائٹس کے اشارے پر گاڑیاں رکی تھی۔ وہیں لیٹ نائٹ آفس سے گھر واپس جاتے اوزکان نے سرسری نگاہ برابر میں رکی گاڑی پر ڈالی تھی۔ وہ اپنی توجہ آگے مبذول کرنے لگا جب چونکتے ہوئے دوبارہ ساتھ والی گاڑی کی طرف دیکھا، جہاں فرنٹ سیٹ پر ایک لڑکی اور لڑکا بیٹھے تھے اور بیک سیٹ پر 2 لڑکیوں کے درمیان ایک لڑکا بیٹھا تھا جو بار بار اپنی ساتھی لڑکی کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اس کا ہاتھ جھٹک دیتی۔ اوزکان کے جسم میں ناگواری کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مت کرو وکی، اس لڑکی نے کھلکھلاتے ہوئے کہا تو اوزکان کے لیے یہ آواز قیامت ثابت ہوئی تھی۔ اسی وقت سگنل کھلا اور گاڑیاں رواں دواں ہو گئیں۔ وہ بمشکل اپنے حواس پر قابو رکھتے اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ بیچ راستے ہی اس نے اپنی گاڑی اس گاڑی کے سامنے لا کھڑی کی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے اوزکان حیدر؟ فرنٹ پر بیٹھا نعمان احمد اوزکان کو دیکھتے چیخا تو نینا بھی چونک گئی تھی۔ کلب میں اکثر وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی شوق میں سگریٹ پی لیتا تھا ورنہ کبھی ڈرنک نہیں کی تھی۔ اس کے برعکس اوزکان اور زالے اکثر ڈرنک کیا کرتے تھے، مگر اب اس نے بھی چھوڑ رکھی تھی، پر زالے آفریدی کا جنون برقرار تھا۔ اوزکان بنا کسی کو جواب دیے تیزی سے بیک ڈور کھولتے وکی کو ان دونوں کے درمیان سے نکالتے بے تحاشا پیٹنے لگا تھا۔ تم جانتے ہو نا وہ اوزکان حیدر کی بیوی ہے، اس کے باوجود تم ذلت کر رہے تھے۔ وہ بن مانگے اسے مارے جا رہا تھا۔ نعمان اور باقی سب اسے چھڑانے کی تگ و دو میں تھے، مگر وہ اپنا سارا غصہ ان سب پر اتارتے زالے کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی تک لے آیا تھا۔ یو بیڈ بوائے، تم نے میرے دوستوں کو مارا ہے، میں تم سے بات نہیں کرنے والی، زالے نے سرخ آنکھیں اس پر گاڑتے کہا تھا۔ اوزکان بمشکل اپنے غصے پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس وقت کوئی جاگ نہیں رہا تھا، ورنہ یہاں بھی اسے ہی شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ مجھے یہاں نہیں آنا تھا، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے کمزور سی مزاحمت کرتے بولی تھی۔ اوزکان نے شاید ہی کبھی اتنا کنٹرول رکھا ہو خود پر۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لایا، زبردستی بیڈ پر سلاتے ہوئے کمفرٹر اڑھا دیا تھا۔ آئی ہیٹ یو اوزکان حیدر، وہ اس کے سینے پر ناخنوں سے خراشیں ڈالتی بولی تھی۔ اوزکان نے اس کے گلے کو مضبوط قید سے آزاد کیا اور اس کی ہیلز اتاری تھیں۔ نرم، ملائم، سفید، ٹھنڈے پیروں پر اس کے گرم ہاتھ اچھے لگ رہے تھے۔ نفرت کرو یا محبت، یہ لوہے عرض پر درج ہے میری جان کہ تمہیں اوزکان حیدر کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس کے بال کھولتے ہوئے اس نے اے سی آن کر دیا تھا۔ کمرے میں پھیلتی خاموشی اور اے سی کی ٹھنڈک اس کے حواس پر غنودگی طاری کرنے لگی تھی۔ پر مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، کبھی بھی۔ نشے میں بھی وہ ہوش میں تھی۔ اوزکان نے کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھا، پھر اچانک اسے اٹھا کر واش روم میں لے گیا اور شاور کے نیچے کھڑے کرتے ہوئے آن کر دیا۔ زالے کے حواس بیدار ہونے لگے تھے۔ یہ کیوں وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولتے لڑکھڑائی تو اوزکان نے اسے تھام کر دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ قطرہ قطرہ پڑتی پھوار ان دونوں کو مکمل بھگوئے جا رہی تھی۔ زالے کے وجود کے نشیب و فراز اوزکان کے لیے مشکل کھڑی کر رہے تھے۔ وہ ناراض تھا مگر اس کے وجود سے نظریں ہٹانا مشکل تھا۔ اوزی، زالے نے گہری سانسوں میں اسے پکارا تو اوزکان ساری انا ایک طرف رکھ کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ ہونٹوں پر پھیلا پانی پینے لگا جو اس کے لبوں کو چھوٹے امرت بن رہا تھا۔ اوزکان کی مدہوشی حواس سے بے بہرا زالے کو بھی اس کی طرف کھینچنے لگی۔ جائز رشتے میں بندھے دونوں لوگ اپنا آپ کھونے لگے تھے۔ اوزکان اسے اٹھا کر کمرے میں لایا اور اسے چینج کرواتے ہوئے اس کے لیے چائے بنائی، جو اس نے اوزکان کے ہاتھوں ہی پی اور پرسکون ہوتے ہی سو گئی تھی۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو خود کو وہاں دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ دوسرا جھٹکا خود کو نائٹ ڈریس میں ملبوس دیکھ کر ہوا تھا۔ اٹھ گئیں؟ ہیو اے گڈ ڈے۔ اوزکان آفس کے لیے ریڈی ہو کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں یہاں کیسے آئی؟
वो सर थामे बोली जब ऑस्कान ने साइड पर रखा लीमू पानी उसे पकड़ाया था। जाने क्यों पहली बार जाले को शर्मिंदगी में आ घिरा था। वो जानता था कि वो ड्रिंकर थी। नींद में चलकर तुम गेट तक आई थी और तुम्हें वहां देखकर मेरा दिल बिल्लियों उछलने लगा था, इसलिए तुम्हें रूम तक ले आया। इंतहाई संजीदा अंदाज में कहते हुए उसने अपने कफलिंग्स लगाए और कमरे से बाहर बढ़ गया था। वो उलझी हुई खुद को देख रही थी जब वो ब्रेकफास्ट उठाए वापस आया था। डॉक्टर ने कहा है तुम्हारा बहुत ख्याल रखा जाए क्योंकि तुम मुझे औलाद की नेमत से नवाजने लगी हो। ये मेरे लिए बहुत अहम है। मेरे ख्याल से हमें अपने इख्तिलाफ भुलाकर अपने बेबी के लिए सोचना चाहिए। ऑस्कान का अंदाज इंतहाई नरम था। वो हैरत से उसे देखे जा रही थी। औज़दी हैदर, तुम भी ये जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और ना ही तुम्हारे बच्चे की कोई परवाह है मुझे, इसलिए तुम मेरे दाने बचाने की कोशिश मत करो। वो उसे वॉर्न करते हुए कंफर्टर से उठ खड़ी हुई थी। ऑस्कान ने उसका हाथ थामा और ब्रेकफास्ट उसके सामने किया। मैं ये बताना नहीं चाहता कि रात में किस हद तक गुजर सकता हूँ, इसलिए हम दोनों के लिए यही बेहतर रहेगा कि हम सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें करें, क्योंकि अगर मेरा दिमाग चटका तो शायद मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो तुम्हारे सो कॉल्ड दोस्तों का हुआ है। वो उसे वॉर्न करते हुए हैरान परेशान छोड़े मक्खन लगाते टोस्ट के साथ उसकी तरफ बढ़ा तो जाले ने मुंह मोड़ लिया। खा लो जाले, ऐसा ना हो दोबारा ये भी नसीब ना हो। उसका अंदाज बहुत सर्द था। जाले ने मुड़कर नहीं देखा। ऑस्कान ने शाने उचकाते हुए साथ ही अपना ब्रेकफास्ट मुकम्मल किया, खाने की ट्रे बाहर रख दी, अपना सामान उठाया और रूम को बाहर से लॉक लगाते हुए वहां से निकल गया था। औज़दी, ये गलत हरकत है, कीस दो मुझे। वो उसकी राह में हायल हुई थी। नो माँ, इसका एक ही वाहिद इलाज है, बाकी आप फातिमा आंटी को मुतमईन कर दीजिएगा, वो यहाँ ठीक है। लापरवाही से कहते हुए वो वहां से निकल गया था। ऑस्कान के जाते ही वो फ्रेश हुई थी और टिपटॉप तैयार होकर अपने बैग और सेल को ढूंढने को निगाह दौड़ाई, मगर वो वहां नहीं था। उसने ड्रेसिंग टेबल, अलमारी से लेकर बेड तक सब छान मारा, मगर वो कहीं नहीं मिला। वो गुस्से से भरी दरवाजे पर आई, मगर उसे लॉक देखकर उसका दिल धक से रह गया था। उसने जोर जोर से दरवाज़ा बजाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। कितनी देर गमो गुस्से में डूबी वो लगातार दरवाज़ा बजाती रही थी, मगर जब कुछ हासिल न हुआ तो बेड पर पड़कर रोने का शुगल पूरा किया था। दिन के उजाले रात का पैराहन ओढ़ चुके थे जब वो लौट कर आया था। जाले की हालत सुबह के बरक्स थी और फिर उस पर पूरा दिन भूख के मारे निढाल सी बिस्तर पर पड़ी थी। जाले उसे देखते ही चीते की तरह उस पर झपटी थी। तुम ये कैसे कर सकते हो औज़दी हैदर? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे यहाँ बंद करके जाने की? मैं तुम पर अगेन केस कर दूंगी, वो धमकाते हुए बोली थी। ऑस्कान ने पुरसुकून अंदाज में नशिस्त संभाली थी। कितनी देर उसकी लानतान सुनने के बाद वो बिना रिस्पॉन्स दिए फ्रेश हो गया था। जाले मजीद पागल होने लगी थी। अब की लॉक अंदर से लगाया गया था। उसने खूंखार नज़रों से उसे देखा जो नुक्सक्सा तैयार था, जैसे अभी ऑफिस जाना हो। खाना खाओगी मेरी जान? वो बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोला था। जहर ला दो, वो खा लूंगी, उसने खा जाने वाले अंदाज में कहा। ऑस्कान ने बिना उसे कुछ करने का मौका दिए ओके कहकर वहां से गायब हो गया। कुछ देर बाद वापस आया तो खाने की ट्रे हाथ में थी। अगर तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकती हो, वो ऑफर देते हुए खुद खाने लगा था। सुबह से भूख के मारे उसका बुरा हाल था। रूम फ्रिज तक खाली था, मगर अना थी जो आड़े आ रही थी, तभी वो बैठी रही। वो खाना खाते ही सोने के लिए लेट गया था। कुछ ही देर में हल्के हल्के खर्राटों की आवाज़ पर वो उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। जाने उसने कीज़ कहाँ रखी थी। वो एक बार फिर हर तरफ ढूंढने के बाद उसकी पॉकेट्स चेक करने लगी, मगर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? तभी तजब्जुब का शिकार थी, मगर ऐसी भूखी प्यासी कैद भी मंजूर नहीं थी। वो दबे कदम आते हुए उस पर झुकी थी, अंदाज़ा लगा रही थी कि कीज़ किस पॉकेट में होंगी। तभी ऑस्कान ने उसे खींचकर खुद पर गिरा लिया था। वो उसके कानों में अपनी मोहब्बत की चाशनी घोलते बोला था। जाले ने अपना आप छुड़ाना चाहा, मगर ऑस्कान किसी और मूड में नजर आ रहा था। जंग हारने का ऐलान कर दो, आसानी रहेगी मेरी जान। खुद पर और मेरी नन्ही सी जान पर कितना जुल्म सहोगी। ऑस्कान के हाथ उसके जिस्म पर रेंग रहे थे। वो बेचैन सिसकने लगी थी। किसी खुशफहमी का शिकार मत रहना औज़दी हैदर, तुम्हारी खुद साख्ता जेल ज्यादा अरसा नहीं चलेगी। वो फुंकारती भी उसके सीने पर दोनों कोहनियों का जोर दे गई। वो दर्द से चिल्लाया तो वो पीछे हटी थी। चलो, तुम अपनी जिद पर कायम रहो। गुड नाइट। कीज़ तुम्हें मेरी पॉकेट्स में नहीं मिलेंगी। वो बेरहम लगा था। उसका यूं इग्नोर करना जाले को गवारा नहीं हुआ था, मगर वो जिद पर अड़ी सोफे पर जाकर बैठ गई थी। अगले दिन जब उसने ब्रेकफास्ट ऑफर किया तो जाले ने मना करने की जुर्रत नहीं की थी। न जाने वो क्या चाहता था। अगर आज भी भूखी प्यासी रहना पड़ा तो? मेरा और अपने बेबी का ख्याल रखना, वो उसका माथा चूमते हुए बोला था। रफ्ता रफ्ता वो अपनी जंग हारती इस कैद की आदी होने लगी थी। ओजी, मुझे थोड़ी ड्रिंक चाहिए।
وہ اس کے لیے کھانا لایا تو انگلیاں چٹکاتے ہوئے اس نے اپنی ضرورت بیان کی تھی۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، کسی قسم کا نشہ ہمارے بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ وہ اسے شانوں سے تھامے رسانیت سے سمجھاتے بولا تھا۔ وہ فوراً اس کے ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ مجھے ایسا بچہ نہیں چاہیے جو میری آزادی سلب کر لے۔ وہ غصے میں تھی اور اوزکان کا بھی ہاتھ اٹھ گیا۔ خبردار، تم نے ایک اور بار ہمارے بیبی کے بارے میں برا بولا یا سوچا بھی تو جان نکال لوں گا میں تمہاری۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ تمہیں اس خود ساختہ قید سے رہائی دوں، مگر تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ پیار کی بات سمجھ سکو۔ وہ شولا پا تھا جب مرہا اور درخشاں اس کی آواز سن کر کمرے میں آئی تھیں۔ سامنے ہی وہ اپنے رخسار پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اوزکان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے اوزی؟ تم نے جالے پر ہاتھ اٹھایا؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یاد رکھو، یہ کون سی مردانگی ہے؟ درخشاں نے اسے گریبان سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکیل دیا تھا۔ 2 لفظ تسلی کے پاتے ہی وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مرہا نے بھی دروازے پر کھڑے ہو کر اوزکان کو شکایتی نگاہوں سے دیکھا اور رخ موڑ لیا تھا۔ بس ایک میں ہی ہمیشہ ہر جگہ غلط ہوں، اسے کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ وہ منہ کے کئی زاویے بگاڑتے بولا تھا۔ درخشاں نے اوزکان کا مکمل بائیکاٹ کرتے ہوئے خود اس کے روم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ 2-1 بار وہ اسے گائنی اسپیشلسٹ کے پاس چیک اپ کے لیے بھی لے کر گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے بچے کی ہارٹ بیٹ سلو بتائی تو پہلی بار اس کے اندر نئی آنے والی زندگی کی فکر جاگی تھی۔ اوزکان کی کمرے میں انٹری بحال کر دی گئی تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان بات چیت مکمل طور پر بند تھی۔ اس نے بھی خود پر کنٹرول رکھتے کوئی نشہ آور چیز نہیں لی تھی اور اوزکان نے اس میں واضح چینج محسوس کیا تھا۔ گھر والوں کے ساتھ تو اس کا رویہ ہمیشہ سے بہتر رہا تھا اوزکان کی نسبت، لیکن درخشاں مرہا جس طرح اس کی میڈیسن کا خیال رکھ رہی تھیں وہ ان محبتوں کے سامنے ہارنے لگی تھی۔ دستگیر آفریدی کے لوٹتے ہی فاطمہ نے اس کی گود بھرائی کی رسم لکھنے کا کہا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو درخشاں نے اسے ڈھیروں ہدایتوں کے ساتھ میکے بھیج دیا تھا۔ ادھر اوزکان کو کسی پل بھی سکون میسر نہیں تھا۔ تبھی 2 دن گزرتے ہی تیسری رات وہ اس کے پاس چلا آیا تھا۔ فاطمہ نے خوش دلی سے اس کا ویلکم کیا تھا۔ ان سے ملتے ہی وہ جالے کے کمرے میں گیا جہاں بڑی تعداد میں شاپنگ بیگز اور کھلونے نظر آئے تھے۔ فاطمہ نے بتایا تھا کہ آج پورا دن انہوں نے بیبی کی شاپنگ کی تھی۔ اوزکان کو دیکھتے ہی وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیوں آئے ہو تم؟ اب تو میرے پاس آنے کی کئی وجہیں ہیں۔ یہاں میری بیوی اور بچہ ہیں، لیکن اس وقت میں اپنے بیبی کی شاپنگ دیکھنے آیا ہوں۔ اوزکان کو جیسے بہانہ مل گیا تھا۔ وہ ہاں بولتے ہوئے منہ بنا گئی تھی تو اوزکان کا دل چاہا تھا اس کا منہ چوم لے جس کے وہ اتنے زاویے بناتی تھی۔ منہ دھو کر رکھو۔ وہ اسے اگنور کرتے ہوئے روم کا دروازہ کھول گئی تھی۔ اوزکان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کھلے دروازے کو بند کیا، چٹخنی چڑھائی اور بنا دیر کیے اسے دروازے سے لگا کر اس کے لیے مزاحمت کا در بند کر دیا تھا۔ اوزی، تم؟ جی میری جان، یہاں میں تمہاری ہی تو سننے آیا ہوں۔ اس کی اٹھتی انگلے کو صورت سے تھام کر اس نے لبوں سے لگا لیا تو وہ اسے گھورتی رہ گئی تھی۔ اوکے، بولو، میں سن رہا ہوں، کیا کہنا ہے؟ اوزکان نے پیچھے ہٹتے ہوئے اسے ریلیکس انداز میں کہا تھا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ یہاں سے، وہ نرُٹھے پن سے بولی تھی۔ اوزکان نے کچھ دیر اسے خاموش نگاہوں سے دیکھا، پھر اس کے ماتھے پر اپنی محبت کا لمس بکھیرتے ہوئے اسے دروازے سے ہٹا دیا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ جالے حیران تھی، وہ بنا بحث کی کیسے چلا گیا تھا؟ وہ اس کے اتنے مہذب رویے کو سوچتے ہوئے سونے ہی لگی تھی کہ دروازہ دھڑا دھڑ بجایا گیا تھا۔ جوں ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے پریشان سی فاطمہ کھڑی تھیں۔ اوزکان کو گولی لگی ہے، ابھی درخشاں کا فون آیا ہے۔ فاطمہ کا پیغام اس کا خون نچوڑ گیا تھا۔ اس کا دل بند ہونے لگا تھا اور دوسرے ہی لمحے وہ توازن کھو کر زمین پر گر گئی۔ فاطمہ مزید پریشان ہو کر اسے سنبھالنے لگی تھیں۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر پایا تھا۔ سامنے درخشاں اور فاطمہ کھڑی تھیں، جبکہ دوسری طرف حیدر اور مرہا تھے۔ وہ کہیں نہیں تھا۔ جالے کو ایک بار پھر سانس تنگ ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ مما، اوزی؟ اس کی آنکھوں سے بل بہتے آنسوؤں نے سب کی جان پر لا کھڑی کر دی تھی۔ ادم؟ یہ کس نے اتنی چاہت سے پکارا ہے اوزکان حیدر کو؟ وہ دروازے سے داخل ہوا تو جالے اسے یک ٹک دیکھتی رہ گئی۔ دوسرے ہی لمحے بنا کسی پرواہ کے وہ اس کے گلے لگتے سسک اٹھی تھی۔ سب نے محبت کے اس مظاہرے پر ایک دوسرے سے نگاہ چرائی تھی اور حیدر صاحب کے اشارے پر آہستہ آہستہ وہ وہاں سے خسک گئے تھے۔
जाले? उज़गान ने उसे पुकारा तो वो भीगी पलकें उठाए उसे देखने लगी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग से फैली न्यूज़ पर तुम इतना रिएक्ट करोगी तो कसम से आज ही कोई टारगेट किलर अप्रोच करता हूँ। उज़गान का कतई गैर संजीदा अंदाज देखकर उसकी आंखें भर आईं तो उज़गान ने सर पकड़ लिया। जाले, तुम इस वक्त पागल लग रही हो। हाँ, हूँ मैं पागल। हंसो, खूब हंसो तुम। जानती भी हो इस वक्त मेरी क्या हालत हो गई थी। मुझे लगा मुझे सांस नहीं आ रही। मुझे लगा था अनजाने में तुम्हें दी गई मेरी नफरत की बद्दुआएं बारावर हो गई हैं और अब मैंने तुम्हें खो दिया। वो फूली सांसों से एक एक लफ्ज़ अदा करते रो पड़ी थी तो उज़गान ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। वो आतिशे इश्क जो उसने भड़काई थी वो उसके अंदर भी लगी महसूस कर रहा था। आई हेट यू, वो उसके सीने पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाते बोली तो उज़गान के लब उसके सर पर जम गए थे। कितनी देर वो खामोश शहर उसकी मज़ाहमत सहता रहा और जब वो निढाल हुई तो उसी की बाहों में ढल गई थी। गुस्सा, नफ़रत, खोने का डर, इन सब के हैजान में मुब्तला जाले आफरीदी खुद भी नहीं जानती थी कि कब उज़गान हैदर के बिछे जाल पर चल निकली थी। वो फ़तामंद सा उसे बेड पर लिटाए बगौर उसे देखने लगा था। कुछ देर उसके हाथ पाँव को अपने पुरहिद्दत जज्बों से महकाया था और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा था। उस दिन वो तन्हाई और सुन्नाटों से बोखलाई सी फिर रही थी। जंजबील कंपनी की जानिब से बाहर गया हुआ था और ज़हरा हफ्ते में 2 दिन ऑफिस के उमूर देखने जाती थी। उस दिन के बाद से उसने ज़हरा से मुखातिब होने की कोशिश नहीं की थी, ना ही जंजबील ने उसे कोई नया दर्श दिया था। वो बिना मकसद ही ज़हरा के कमरे में दाखिल हुई तो उन्हें मामूल से हटकर निढाल सा पड़ा देखकर उसके दिल को कुछ हुआ था। आप ठीक है? उसने कोई सीगा इस्तेमाल किए बगैर ही पूछा था। पानी। उनकी नकाहत से भरी आवाज़ पर वो घबराकर उनके पास आई थी। पानी का ग्लास थमाने को सहारा दिया तो मालूम पड़ा उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर था। वो उन्हें सहारा देते पानी पिलाने लगी थी और फिर अपने रूम में आकर जंजबील की इमरजेंसी नंबर्स की डायरी से उनके फैमिली डॉक्टर का नंबर निकाला जो अक्सर ज़हरा के चेकअप के लिए आते रहते थे। सूरत-ए-हाल से आगाह करके दोबारा उनके पास आ गई थी। किसी मेडिसिन की खुद से आगाही तो नहीं थी, मगर पश्मीना की तरह ठंडे पानी की पट्टियां माथे पर रखती थी, वही तरीका उसने अपनाया था। डॉक्टर के आने तक ज़हरा की हालत काफ़ी स्टेबल हो चुकी थी। वो चेक करने के साथ ही ज़रूरी एहतियात और हिदायत देते चले गए थे, जिनका कहना था कि वो मौसमी बुखार का शिकार हुई हैं। ज़हरा के सोते ही वो सर्वेंट क्वार्टर आई तो मालूम पड़ा तकरीबन तमाम मुलाजमीन छुट्टी पर थे और जो एकाध थे वो भी आराम फरमा रहे थे। उसने बिला लिहाज ज़रीना को भी बेनुक्ते सुनाई थी और कहीं न कहीं खुद भी तासुफ में घुरी थी कि एक ही घर में रहते हुए वो उनसे इतनी लापरवाह रही थी। वो यखनी बनाकर आई तो ज़हरा जाग चुकी थी। अब कैसी तबीयत है आपकी? उसने गलती से भी निगाह उनकी तरफ नहीं उठाई थी। ज़हरा ने बिना कुछ कहे हाथ बढ़ाकर उससे यखनी का प्याला लेना चाहा, मगर कमज़ोरी और बुखार से निढाल ज़हरा के हाथ लरस गए थे। आप रहने दे, मैं पिला देती हूँ आपको, वो उनका हाथ थामकर बोली थी और तकियों के बल उन्हें लिटाकर बहुत एहतियात से स्पून से यखनी पिलाने लगी थी। ज़हरा गुमसुम ही थी, तभी बिना किसी रस्मी अंदाज के पेट का ईंधन भर रही थी। जितने दिन उनकी तबीयत में बेहतरी नहीं आई, उनका एक एक काम उसने अपने हाथों से किया था। जंजबील आया तो ज़हरा काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी। ये फेयर नहीं है, कम अज़ कम आपको मुझे बताना तो चाहिए था। कैसे हैंडल किया आपने ये सब अकेले, नौकरों के सहारे? वो परेशानी से उनका हाथ थामे बैठा था। नौकरों के सहारे कहाँ थी मैं? उनका अंदाज पुरसुकून सा था। तो फिर कौन था यहाँ? जरी को तो आप देखना नहीं चाहती और एज़ पर होप आपके रोड बिहेवियर और डर की वजह से उसने यहाँ झांका भी नहीं होगा। जंजबील को गुस्सा भी आ रहा था उस पर। वो खुद अज्यूम किए बैठा था बातों को। ज़हरा एक लम्हे को चुप हो गई थी। अगर वो चाहती तो हमेशा की तरह किनारा कर सकती थी, क्योंकि उनका बेटा उसकी सपोर्ट में था, मगर उसने अपनी और अपने घर वालों की हुई भूल चूक के बावजूद महज इंसानियत के नाते उनकी खिदमत की थी। माँ, कहाँ खो गईं आप? जंजबील ने उनका हाथ दबाते पूछा, तो जैसे वो गहरी नींद से जागी थी। हाँ, अब तक वो नींद में ही तो थीं, जो ज़ात पात, रंगो नस्ल और ऊंच नीच के फ़र्क में पड़कर इंसान का दर्जा भुला चुकी थीं। पल में जैसे तमाम धुंध छट गई थी, तो एक आसूदा सी मुस्कुराहट उनके लबों पर आ गई थी। मैं अकेली कहाँ थी जी, मेरे साथ मेरी बहू थी हर वक्त। उनका लहजा मुतबस्सिम था, मगर अंदाज संजीदा। वो बड़े ज़ोर से चौंका था। बहू? मतलब माँ, मैं कुछ समझा नहीं। मेरी कितनी बहुएं हैं?
انہوں نے ناک بھوں چڑھائے کہا تو زنجبیل ہکا بکا رہ گیا۔ مما، زری؟ مطلب آپ زری کی بات کر رہی ہیں؟ آپ نے اسے بہو بولا؟ وہ فرتے جذبات سے تقریباً چیخ اٹھا تھا۔ زہرا کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ گنگ سا بیٹھ گیا تھا۔ او میرے خدا، کہیں میں دن میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ آپ بھی کہہ رہی ہیں ماں، آپ نے اسے اس کے رشتے سے پکارا؟ وہ خوشی سے چہک رہا تھا۔ زہرا نے بغور اسے دیکھا، جو ماں اور بیوی کے درمیان معلق سا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی رونق دیکھ کر انہیں احساس ہوا کہ اگر وہ اپنا فیصلہ اس پر مسلط کرتیں تو شاید وہ اس بے ساختہ خوشی سے محروم ہو جاتا۔ آئی لو یو ماں، وہ ان کے گلے لگتے بولا تھا تو زہرا نے اس کی پشت تھپ تھپائی تھی۔ وہ بہت اچھی ہے زنجبیل، اکثر گدڑی میں بھی لال چھپا ہوتا ہے جس کی پہچان ہمیں نہیں ہو پاتی تھی شاید، انہوں نے صدقے دل سے کہا تھا تو زنجبیل اندر تک شاد ہو گیا تھا۔ وہ ان سے ملنے کے بعد واپس آیا تو زرلش کو بڑی محویت سے ڈرامے میں گم پایا۔ ٹی وی پر کسی تھائی ڈرامے کا رومانٹک سین چل رہا تھا اور وہ منہ کھولے ہیرو اور ہیروئن کی بڑھتی نزدیکیوں کو دیکھتے ہوئے تھائی میوزک سن رہی تھی۔ کیا تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے ان تھرڈ کلاس موویز کو دیکھنے کے سوا؟ وہ دھاڑتے ہوئے اس کے سر پر پہنچا تو زرلش جی جان سے کانپتی فوراً ٹی وی آف کر گئی تھی۔ ادھر ماں کی اتنی طبیعت خراب ہے اور تمہیں اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ ان کے کمرے میں جا کر جھانک لو۔ اس کا سرخ تپتا چہرہ زرلش کے رخسار بھگو گیا تھا۔ اوئی ماں، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی ٹون ایک دم تفکر میں بدلی تھی۔ کیونکہ تم مجھے ڈانٹ رہے ہو، وہ بھری آواز میں بولی۔ حالانکہ تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر پہلے ہی دیکھ کر آئی ہوں انہیں۔ اس نے ہچکیوں اور آنسوؤں کے درمیان صفائی دی تھی تو زنجبیل کو اپنے فضول کا پینک ہونے پر غصہ آیا تھا۔ وہ فوراً اسے اپنے قریب کر گیا۔ اچھا سوری، نہیں ڈانٹتا، اب خوش؟ وہ بچوں کی طرح اسے پچکارتے ہوئے بولا۔ زرلش نے جھٹ نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنے دنوں بعد گھر آئے ہو اور آتے ساتھ ہی لڑنا شروع کر دیا؟ کیوں؟ جبکہ مجھے تمہاری اتنی یاد آ رہی تھی۔ اتنے دن کون باہر رہتا ہے؟ وہ سوں سوں کرتے شکوے کر رہی تھی۔ او سوری ڈارلنگ، نیکسٹ ٹائم جب جاؤں گا پرومس اپنی وائف کو ساتھ لے کر جاؤں گا، وہ اس کی ناک سے کھیلتے ہوئے بولا۔ اور میں نے آپ کی ماں، زری، یہ آپ کی میری ماں کیا ہوتا ہے؟ ماں تو ماں ہوتی ہے نا میری جان، زنجبیل نے فراست سے سمجھایا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ زنجبیل کو لگا وہ ابھی شکایت کرے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ خاموشی سے سر جھٹک گئی تھی۔ چلو گیس کرو جلدی سے، میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں؟ زنجبیل نے ایک گفٹ باکس اس کے سامنے کیا تھا۔ زرلش نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پہلے ہی اتنی ڈپریس تھی کہ گیس کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی زنجبیل نے خود گفٹ کھول دیا۔ وہ حیرانی سے سامنے موجود کرسٹل پیس کو دیکھ رہی تھی جس پر ڈبل زیڈ کن تھا۔ یہ وہی پتھر تھا جس پر ایک بار زرلش نے انجانے میں اپنا اور زنجبیل کا نام کھرچ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ زنجبیل، یہ تم نے کیسے کیا؟ وہ بھیگی پلکوں سے بولی۔ جب تم نے اس پر میرے ساتھ اپنا نام لکھا تھا تبھی میں اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس وقت نہیں جانتا تھا حالات ہمیں کس نہج پر لے جائیں گے، مگر میرے خیال سے یہ بہترین موقع ہے ان لمحوں میں مقید یادوں کو دہرانے کا اور انہیں ہمیشہ اپنے سنگ رکھنے کا۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے آج کھل کر اظہار کر گیا تھا۔ زرلش کی بھیگی مشکور پلکوں کو دیکھ کر اس نے تنبیہ کی۔ ارے، یہ خوشی کے آنسو ہیں؟ وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں سورج کا عکس تھا زنجبیل آفریدی کے دل کے کمینے میں تھی۔ اس کا ملنا محض اتفاق نہ تھا بلکہ قدرت نے بار بار اسے زرلش سے ملایا اور جوڑا تھا۔ مگر انسان کب آسانی سے قناعت پر راضی ہوتا ہے؟ جب چھن جانے کا خوف لاحق ہو تو دنیا اندھیری لگنے لگتی ہے۔ انہی مرحلوں سے گزرتی زنجبیل آفریدی کی محبت مزید پختگی اختیار کر گئی تھی۔ اوزدان حیدر وائٹ کرتے پاجامے میں ملبوس، سینے پر ہاتھ باندھے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا جو آج کے فنکشن کے لیے تیار ہو رہی تھی، اور اوزدان کی زومانی نگاہوں سے بچنے کی کوشش میں الٹے سیدھے ہاتھ مار رہی تھی۔ اوزی، اگر تم یوں ہی مجھے لوفروں کی طرح گھورتے رہو گے تو میں تیار نہیں ہو پا رہی، وہ منہ پھلائے بولی تھی۔ اوزدان نے لبوں کو بھینچا، ہونٹوں کو دانتوں تلے دبایا اور آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے قریب آ کر ٹیبل سے تازہ پھولوں کے گجرے اٹھائے اور اس کی کلائی میں پہنانے لگا تھا۔ پھر اس کی کلائیوں کو جوڑ کر ان کی سوندھی سوندھی خوشبو کو گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے اندر اتار لیا تھا۔ زالے کے چہرے پر شرم میں ڈوبی مسکراہٹ ابھری تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس دن کی بے ہوشی کے بعد سے اس نے اسے سراپا بدلا ہوا پایا تھا۔ غصے میں دہکتے رخسار جو کبھی شعلہ بار لگتے تھے اب اکثر شرم کی لالی سے پیراستہ نظر آتے تھے۔ اور آج کی شام تو کچھ زیادہ ہی خاص تھی کیونکہ زالے کی گود بھری کی رسم تھی۔ سنو،
اس حسین شام کے صدقے اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو دو گے کیا؟ وہ مان بھرے انداز میں بولی تو ازدان نے ابرو اچکا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بتاؤ۔ وہ ہنوز اس کی کلائیوں کو تھامے ہوئے تھا جب زالے نے ہتھیلی سیدھی کی تھی جو بالکل خالی تھی۔ ازدان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا تم مجھے معاف کرو گے؟ وہ نظریں جھکا گئی اور ازدان نے غور کیا اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی، شاید وہ رو رہی تھی۔ اوئے میری جان! ازدان نے اس کے ہتھیلیوں پر لب جماتے ہوئے اسے پکارا تو اس کا جیسے رواں رواں سماعت بن گیا تھا۔ تم جانتی ہو، اول روز سے ہی تمہیں دیکھتے من کی کلیاں پھوٹ اٹھی ہیں۔ تمہیں میں نے اپنی ہر شب کا چمکتا ستارہ جانا ہے، اور میں چاہتا تھا میری صبح ایسی ہو کہ تم نہا کر کمرے میں آؤ تو آ کر اپنے گیلے بال میرے چہرے پر پھیرتے ہوئے میٹھی سرگوشیاں کر کے مجھے جگاؤ، اور میں اٹھ کر ایک نظر مسکرا کر تمہیں دیکھوں اور پھر تمہیں اپنے اوپر کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لوں، اور تمہارے چہرے پر قوس قزح کے 7 رنگ پھیل جائیں اور ان میں سب سے نمایاں رنگ گلابی ہو، اور میں پیار سے تمہارے چہرے پر آنے والے بال ہٹاؤں اور ایک بوسہ تمہارے ماتھے پر رکھوں، اور تم ہلکا سا میری باہوں میں کسمسا کر کہو، چھوڑو اوزی، دروازہ کھلا ہے، کوئی آ جائے گا۔ ازدان نے اسے دیکھا جو مبہوت ہو کر سن رہی تھی، اور اس کی ہر جسارت پر قوس قزح کے رنگ اس کے چہرے پر بکھر رہے تھے۔ تبھی ازدان نے اسے باہوں کے گھیرے میں لیا تو وہ سٹپٹاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ اوزی، دروازہ کھلا ہے، کوئی آ جائے گا۔ اس کی گھبراہٹ بھری آواز پر ازدان کا جاندار قہقہا کمرے میں گونج اٹھا تھا۔ شاید اسے اس پر رحم آ گیا تھا، تبھی چھوڑ دیا، مگر ہاتھ ویسے ہی تھام رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنی داستانِ عشق سنانے لگا۔ اور پھر میں تمہیں مسکراتے ہوئے چھوڑ دوں تو تم میری ناک پکڑ کر کہو، چلو بہت کر لی مستیاں۔ ازدان اس کی جانب جھکتے ہوئے بولا تو وہ باقاعدہ اس کی ناک پکڑ کر دبا گئی۔ بہت کر لی مستیاں ازدان صاحب، میرا سوال وہیں رہ گیا۔ یہ پیار بھری سرگوشی نہیں تھی، بلکہ غصے میں کہا گیا تھا۔ کاہے کی معافی یار، بس میں یہی سمجھتا رہا ہوں یہاں ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے۔ اس کا متبسم انداز زالے کو مطمئن کر گیا تھا، دل سے جیسے ایک بوجھ سا سرک گیا تھا۔ وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتی آئی تھی، مگر یہ بات بھولنے والی نہیں تھی کہ ابتدا ہمیشہ اسی نے کی تھی۔ چلے، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، اس نے ازدان کے بازو میں ہاتھ ڈال کر کہا تو ازدان حیدر نے سر خم کرتے ہوئے اسے آگے بڑھنے کا کہا۔ وہ سلور سٹون کے شارپ گرین ڈریس میں بجلیاں گرانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کی میت میں قدم بڑھاتے ہوئے اس نے ایک میٹھی نگاہ ازدان حیدر پر ڈالی۔ وہ شخص کبھی برا نہیں تھا، مگر دل جو بدگمان ہوا تھا اب بہترین ہمسفر ملنے پر پھر سے مبارکباد پیش کر رہا تھا، جس نے ہمیشہ قدم قدمی سے لفظ محبت کی لاج نبھائی تھی۔ فاطمہ، درخشان، زہرا اور ان کے ساتھ آنے والی زرلش کی نگاہ اس خوبصورت جوڑے پر پڑی تو وہ مسکرا دیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے، دیوانے سے۔ فاطمہ زہرا کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے رسم کے لیے سٹیج کی طرف بڑھنے لگی، جبکہ زرلش پہلی نشست میں بیٹھی ان دونوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ تبھی جانی پہچانی خوشبوؤں میں بسا وجود اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ اس نے چونکتے ہوئے برابر میں دیکھا، جہاں بلیک کرتا پاجامے میں ملبوس شخص اس کے دل کی دھڑکن کو زیر و زبر کر گیا تھا۔ زرلش نے کچھ کنفیوز ہو کر ادھر ادھر دیکھا، جبکہ مقابل نگاہیں اسی پر ٹکی تھیں۔ وہ ذرا سا اس کی طرف جھکا تھا۔ زنجبیل آفریدی کی نگاہیں اس کے تابع ہو گئی تھیں۔ ان کا کھل اٹھنا امر تھا، جیسے سب کچھ اس کے پہلو میں بیٹھی لڑکی پر مشروط ہو گیا ہو۔ زہرا کی بوٹیک سٹائل میں بنے خوبصورت ڈریس میں اسے دیکھتے ہوئے زنجبیل آفریدی کے من کے سنہرے دھاگے کھل گئے تھے۔ دیر سے سہی، مگر اس نے جان لیا تھا کہ وہ اس کی تابناک روح کا اہم جز ہے، اس کے تخیل کی دھیمی خوشبو کی طرح، جو بہت پہلے سے ہی اس کے اندر کہیں مہکتی تھی۔ تجھے کیا خبر اے اتریاس، تیرے مسحور کن رویے کی پاداش میں جانے کتنی دیر میری آنکھیں تجھے دیکھنے کی چاہ میں سلگتی رہتی ہیں۔ اے میرے تخیل کی خوشنما بہار، تو میرے تخیل کی طرح میرے قریب رہا کر، تیرے ہونے سے میرے ہونے کا وجود قائم ہے۔ زنجبیل نے اس کے کانوں میں اپنی میٹھی آواز کا جادو جگایا تو وہ نظریں اپنے ہاتھوں پر جمائے ناخنوں پر لگے کیوٹک سے کھیلنے لگی تھی۔ وہ اسے کنفیوز کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا، جو کب سے آیا تھا اور بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وجہ خاص بھی تھی۔ زہرا کی ہدایت پر پارلر والی نے اس کا بہترین میک اوور کیا تھا۔
वो पहाड़ी लड़की सरता पैर उनकी पसंद के सांचे में ढल चुकी थी। ज़रलिश बेटा, आओ ना, ये 7 सुहागनों की रस्म होते हैं। तभी कहीं से निकलती दरख्शान ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। जंजबील ने उसका हाथ दबाया, जैसे रोकना चाहता था, मगर वो कनी कतराती फौरन उठ खड़ी हुई। जंजबील बगौर उन्हें देख रहा था, जिन्हें ज़रलिश को दरमियान पाकर खुशी हो रही थी। जाले का परतपाक अंदाज बता रहा था कि उसे इस छोटी लड़की से कोई हसद या रिकावत नहीं थी, क्योंकि उसने भी तो अपनी किस्मत का बेहतरीन सितारा पाया था। ऑफिस के दौरान अक्सर जंजबील और औस्कान में पुराने इख्तिलाफात भुलाकर रस्मी गुफ्तगू रहती थी, मगर वो वक्त दूर नहीं था जब एक बार फिर वो दोस्ती के सांचे में ढल जाते, क्योंकि मोहब्बतों से गुंधे लोग ज़्यादा देर नफ़रतों के असीर नहीं रह सकते थे। तकरीब ख़त्म हुई तो वो सबसे मिलकर इजाज़त लेते हुए घर आ गई। वापसी पर ज़हरा ने ज़रलिश को ज़बरदस्ती फ्रंट सीट पर बिठाने की कोशिश की, मगर वो उनकी जगह कभी लेना नहीं चाहती थी। रिश्तों का एहतराम करने की उसकी अदा उन्हें दिल से भाई थी। घर आते ही जंजबील का खुश्क अंदाज उसकी जान निकालने लगा। कमरे में आते साथ ही वो बिना चेंज किए लेट गया था। ज़हरा को मेडिसिन देकर वो कमरे में आई। उसे सोता देख मायूसी हुई। वो कब से उसे अरसलान और पश्मीना से मिलने का कह रही थी, मगर वो राज़ी नहीं हो रहा था। लाइट ऑफ कर दो। सर्द आवाज़ पर वो चौंक कर बेड की तरफ बढ़ी, जहां उसने आंखों पर बाजू रखे थे। मतलब वो पूरी तरह सोया नहीं था। ज़रलिश छोटे छोटे कदम उठाते हुए उसके पास आ गई थी। ज़ंजबील, मुझे बात करनी है तुमसे। उसने चेहरे से बाजू हटाकर उसे घूरा। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी, इसलिए मुझे डिस्टर्ब न करो। उसके अजनबी अंदाज पर वो परेशान हो गई थी। क्या वो नाराज़ था? और क्यों? बेड पर लेटे उसने जंजबील के सीने पर सर रखा तो वो झट से आंखें खोलकर उसे देखने लगा। अब क्यों आई हो? जब रोका था तो रुकी क्यों नहीं? उसकी नाराज़गी पर ज़रलिश को उसके फूले मुंह पर हंसी आ गई। डोंट स्माइल और जाओ यहाँ से। जंजबील ने दोबारा आंखों पर हाथ रखा। ज़रलिश ने एक हाथ की मुट्ठी बनाकर उसके सीने पर रखी, ठोड़ी टिकाकर उसे गौर से देखने लगी। तुम्हें पता है रूह मन किसको कहते हैं? मैं बताती हूँ। जिसे देखकर दिल खुश हो जाए, जिसे देखकर दिल से मोहब्बत निकले, जिसे देखकर सांसें महक जाएं, जिसे देखकर दिल कहने पर मजबूर हो जाए, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब पता चला किसको कहते हैं? तुम्हें कहते हैं रूह मन। हाँ, तुम हो रूह मन। उसकी नीलगू आंखें बंद पलकों के पीछे सया आंखों के दीदार को तड़प रही थीं। मखरूती उंगलियों ने उसकी आंखों पर रखे बाजू को हटाते हुए बंद पलकों पर नाक किया। इतने प्यार भरे लफ्ज़ सुनते ही उसकी नाराज़गी पल में तहलील हो गई। नीलगू समुंदर जैसी आंखों ने कलाम किया, एक ही दिल है ज़री, कितनी बार जीतोगी? उसके सवाल पर ज़रलिश की भीनी भीनी हंसी कमरे में गूंज उठी। जंजबील ने उसे अपने हिसार में कैद कर लिया। धीरे धीरे उसकी जान आजमाइश में डालते हुए उसने उसके कान के पास लब लाकर सरगोशी की। तुम बहुत बुरी हो ज़री, फिर भी मैं चाहकर भी तुमसे नाराज़ नहीं हो पाता, हालांकि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया था। तुमने किया था ना मोहब्बत को खोज लो, अगर तलाशा तो बुरा क्या किया? आज वो फिर खुदगर्ज बनी थी। और फिर मोहब्बत की प्यास जगाकर अपने बीमार को मरने के लिए छोड़ दिया तो बुरा क्या किया? जंजबील ने दबे गुस्से में कहते हुए उसे अपने अंदर छुपा लिया। ज़रलिश ने उसके कुर्ते के गिरेबान पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपने करीब किया। तुमने ही बिगाड़ा था ना पहाड़ी की शहजादी को, अब भागो मत जंजबील आफरीदी। वो मुस्कुराते हुए उसे लाजवाब कर गई। जंजबील ऐसे ही झुका, उसके रुखसार को मुलायम सा बाइट किया तो ज़रलिश की पलकें लरज़ उठीं। जंजबील की गुस्ताखियां बढ़ीं तो खिड़की से झांकते माहताब ने शर्माते हुए अपना रुख बादलों में छुपा लिया। बादलों ने प्यासी धरती को मोहब्बत की बूंदों से सैराब किया। ज़रलिश ने तेज़ होती सांसों में जंजबील का सहारा लिया। बारिशें उसे डराती थीं और वो किसी मेहरबान की तरह उसके हर खौफ को अपने कुशादा सीने में समेट लेता था। जी, तुमने सुनी इसकी ख्वाहिश? पत्थरों के ताक पर बैठी ज़रलिश की आवाज़ पर जंजबील ने सवालिया निगाहों से अरसलान की तरफ देखा, जो शर्मिंदगी से नज़रें चुरा गया। इसे मरहा से मोहब्बत हो गई है। ज़रलिश की आवाज़ में छिपा तीर जंजबील को चौंका गया। मोहब्बत किसी के इख्तियार में कहाँ है? जंजबील ने नादीदा मिट्टी झाड़ते हुए कहा। तो बहुत जल्द हम धूमधाम से अरसलान के लिए मरहा का रिश्ता लेने जाएंगे, मगर इसके लिए कुंदन को आग में जलना पड़ेगा।
زنجبیل کا پراعتماد انداز سب کو چونکا گیا۔ جب ہم حیدر صاحب کے گھر ایک بہترین بزنس مین کا رشتہ لے کر جائیں گے تو انکار کی گنجائش ہی نہیں بچے گی۔ بہرحال ہم محبت کرنے والوں کے قدردان ہیں۔ سب کے چہروں پر رونق آ گئی۔ زنجبیل نے زرلش کا ہاتھ تھاما اور اسے پہاڑی پر لے آ کر بیٹھ گیا۔ ہر منظر ایک بار پھر مکمل تھا، شہر کا مغرور شہزادہ اور پہاڑوں کی شہزادی۔ اپنا ہاتھ آگے کرو، اس نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا۔ زنجبیل نے جیب سے ایک پیکٹ نکال کر کھولا، اندر رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ ہر چوڑی پر زرلش کے ساتھ اپنا نام کندہ کروایا گیا تھا۔ وہ شخص محبت تھا، جو قطرہ قطرہ محبت اس کی رگوں میں اتارتا پہاڑوں کی شہزادی کا حسن نکھار رہا تھا۔ سنو، محبت کیسی ہے؟ محبت پتھروں پر امر تحریر من در عشق جیسی ہے۔ ہاں، مجھے تم سے محبت ہے۔ محبت تمہاری جیسی ہے۔ اور یوں غلط فہمیوں کی دھند چھٹ گئی۔ زنجبیل نے سیکھ لیا کہ محبت صرف جتانے کا نام نہیں بلکہ سمجھنے کا ہنر ہے، اور زرلش نے جان لیا کہ جو محبت خوف میں بھی ساتھ دے وہی اصل محبت ہوتی ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر یہ سفر آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ایسی ہی کہانیوں کے ساتھ یہ سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں پھر ملوں گی ایک نئی کہانی، ایک نئی احساس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور محبت کو سنبھال کر رکھیے۔